کھانے کی سنتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ہمیشہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور کھانے سے پہلے کیا پڑھ لو؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس کھانے میں کون شریک ہو جاتا؟ شیطان۔ خدا نہ خواستہ غلطی سے اگر ہم بسم اللہ کہنا بھول جائیں تو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، یہ سنت ہے کہ دیکھو تم جب بھی یاد آ جائے یہ کہہ دو بسم اللہ اولہ وآخرہ، یہ سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارا شیطان تمہارے کھانے میں شریک ہو گیا بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، تو یاد رکھو جب بھی تمہیں یاد آ جائے یہ دعا پڑھ لو بسم اللہ اولہ وآخرہ، تو وہ جو شیطان تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو کر تمہارا کھانا کھایا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے اس کے کھانے کو الٹ کر واپس کر دیں گے، الٹ جائے گا کھانا، الٹی کر دے گا وہ شیطان۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اپنے پیٹ کا کچھ حصہ خالی رکھ کر اٹھ جاؤ دفتر سے۔ اب ہمارے پاس تو لبالب کا معاملہ ہے، آخری حد تک ہم مطلب جہاں تک اور کوشش کرتے پورا۔ پرسوں دعوت تھی تو ہمارے ایک بھائی ٹہل رہے ہیں، ارے کیا ہو گیا بھائی؟ تو بولے کہ آج کھانا کیا ہو گیا، مطلب اتنا زیادہ ہو گیا، بے چینی بھی لگی ہوئی ہے۔ ہاں یہ کھانا اگر تمہارے کوئی اچھائی کے کام آ جاتا، ہاں یہ کھانے سے تمہیں کچھ فائدہ ہو جاتا تو اچھی بات تھی، الٹا بھی تم نقصان میں پڑ لے وہ کھانے سے۔ تو اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ کھانا اتنا کھانا جائے کہ کچھ بھوک باقی رہ جائے تم اٹھ جاؤ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سناؤں گا میں آپ کو۔ یہودیوں کا ایک طبیب مطلب ڈاکٹر، حکیم، اس نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فری میں آپ کے ساتھیوں کا علاج کرنا چاہتا ہوں، جس کسی کی طبیعت خراب ہے وہ میرے پاس آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو بھائی تم میں سے کسی کی بھی طبیعت خراب ہو تو اس کے پاس سے مفت میں دوا لے لینا، یہ کہہ رہا ہے۔ کئی دن گزر گئے، کوئی نہیں جا رہا دوا لینے کے لیے، تو اس نے سوچا ہاں ہو سکتا میں یہودی ہوں نا، اسی لیے یہ مسلمان میرے پاس دوا نہیں لے رہے، لہٰذا ان کی شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا۔ کہا اللہ کے نبی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیماروں کا میں مفت میں علاج کروں گا، میں یہودی ہوں کیوں نہ مسلمانوں کا فری میں علاج کروں گا، لیکن کوئی آ ہی نہیں رہا میرے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بات ایسی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میرے صحابہ اکثر بیماری نہیں پڑتے اس لیے وہ تمہارے پاس نہیں آتے۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میرے صحابہ کو ہم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب تک تمہیں زوروں کی بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہیں کھانا، اور جب تمہیں زوروں کی بھوک لگے تب کھانا کھانا، اور کھانا اتنا کھانا کہ تھوڑی بھوک باقی رہ جائے، دستر پہ سے اٹھ جانا۔ یہ صحت کی علامت ہے۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے مسئلہ، صبح میں 8 بجے ناشتہ، بھوک لگو نہ کو لگو، دوپہر میں 2 بجے پھر دوپہر کا کھانا، بھوک لگو، شام میں پھر 10 بجے دستر پہ بھوک لگو، کھا لینا ہے تو کھا لینا ہے، بات ختم۔ بیٹھ کے اب کہاں بعد میں پھر کہیں گے بیٹھ کے اب کھا لیں گے چلو، نہیں۔ صحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں ہمیں سکھائی ہے کہ جب زوروں کی بھوک لگے تب کھانا کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو ڈائجیشن سسٹم بنایا ہے نا، اگر آپ اس کو سسٹمیٹیکلی لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پر گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ 80% بیماریوں سے بچ سکتے۔ آپ کی 80% سے زیادہ بیماریاں آپ کی پیٹ کی وجہ سے آتی ہیں، یاد رکھو۔ آپ دیکھیے جتنے بھی بیماریاں ہیں نا وہ سارے بیماریوں کا کھانے سے تعلق ہے۔ ارے بھائی بی پی کی پرابلم ہو گئی، نمک نکو کھاؤ۔ شوگر کی بیماری ہو گئی، میٹھا اور چکنا نکو کھاؤ۔ کیلسٹرول بڑھ گیا، کیا بولتے ہیں میٹھا اور چکنا پھر یہاں پر نکو کھاؤ۔ کھانسی ہو رہی، یہ چیز مت کھاؤ۔ زکام ہو گیا، یہ چیز، جتنے بھی بیماریاں ہیں آپ کے کھانے سے کنیکٹڈ ہے، کھانے کی چیزوں سے۔ آپ کا معدہ صحیح رہے گا، آپ کا پیٹ صحیح رہے گا، انشاءاللہ آپ کی تقریباً صحت کیا رہیں گی؟ صحابہ والا معاملہ ہو جائیں گا، ڈاکٹر پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان علاقوں میں نکو بھائی ڈاکٹر نہیں ڈالتا دواخانہ، مسلمان علاقوں میں نہیں آتے، وہاں پر مسلمان بیماری سے نہیں پڑتے۔ الٹا مسئلہ ہے ابھی ہمارے پاس، کیا ہے پورا الٹا مسئلہ ہے۔ مسلمان علاقوں میں زیادہ ڈاکٹر ہیں، ہر گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے کلینکس کھلے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ تو کھانے کی سنتوں میں یہ سنت ہے
کہ بسم اللہ پڑھا جائے, کم کھانا کھایا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے قریب سے کھانا کھاتے تھے. کہاں سے کھانا کھاتے تھے؟ قریب سے. یہ تمیز کھانے کی ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا. دو باتیں ہیں قریب سے کھانے کے سلسلے میں. ایک بات یہ ہے کہ آپ کی پلیٹ میں کھانا ہے تو آپ کے قریب والا حصہ ہے وہاں سے نیوالا بنا کر کھائیں گے, بیچ میں سے اور آخری کے حصے سے بنا کر نہیں کھائیں گے کھانا. یہ ایک. اور ایک مسئلہ یہ ہے, اگر زیادہ لوگ بیٹھ کر بڑا دسترخوان لگا ہے, ابھی اتنی دور چیز رکھی بھی ہے, اڑی پڑ کے گر پڑ کے وہ چیز چلی جاتی کہ کیا ہے کہ انہیں ڈال لیتا کہ کیا ہے کہ انہیں لے لیتا کہ کیا ہے کہ پریشانی میں نہیں. اللہ کے نبی نے نہیں سکھا. جو آپ کے قریب ہے وہ لے کے کھاؤ نا, وہ آئیں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گا. کھانے کی سنت میں ایک اور سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اور رکابی کو, برتن کو کیا کرو, چاٹ لینا. اللہ کے نبی چاٹتے تھے باضابطہ, رکابی کو اور انگلیوں کو چاٹ لیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب عام طور پہ ہم یہ کریں گے تو لوگ مایوب سمجھیں گے, ارے یہ کیا تو بھی ہے بھائی, بڑا عجیب لگیں گا لوگوں کو. نہیں, چاہے کوئی بھی ہو. آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناؤں میں. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کئی دن کے بعد ایک بڑے شاہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, بڑے بادشاہ کے ساتھ. ایک صحابی ہے, اچانک وہ صحابی کا لقمہ گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گرا ہوا لقمہ پھینک دیا نہیں جاتا, اسے اٹھا کر صاف کر کر کھایا جاتا ہے. وہ صحابی اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے. تو لوگوں نے کہا, ارے بھائی شاہی دسترخوان پہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, آپ ایسی گری ہوئی حرکت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا, دیکھو یہ بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے, کوئی حیثیت نہیں. لقمہ گر جائے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, اٹھا کر صاف کر کر, صاف حصہ تو کھا سکتے ہیں نا انشاءاللہ. اچھا مثال کے طور پہ ایک نیوالا گر گیا آپ کا, سمجھیے کہ وہاں پر پوری دھول تھی, مٹی تھی, مطلب اتنی دھول مٹی تو گھروں میں نہیں رہتی, مختصر طور پہ رہتی. تو عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, پھینک دیتے. اچھا کوئی راستہ ہوگا اس کو صاف کر کے کھانے کا, کوئی راستہ, ارے بولو بھائی, کوئی راستہ ہوگا صاف کر کے کھانے کا, کوئی راستہ. کیا اسے پانی سے دھو دیا جائے تو صاف ہو جائیں گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ وہ جو ویسٹ کر رہے ہیں نا, اتنا رسک سوال نہیں ہوگا اس بارے میں. آپ جو پھینک دے رہے ہیں, ایک نیوالا ہی کیوں نہ ہو بھائی صاحب, جا کر دیکھیے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ایک نیوالا بھی میسر نہیں ہے, ترس رہے ہیں ایک نیوالے کے لیے. تو اللہ کے نبی کی کھانے کی سنتوں میں کیا ہے, گرے ہوئے لقمے کو نہ پھینکا جائے بلکہ صاف کر کر کھایا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چاٹ کر کھایا جائے. انگلیوں کو چاٹنے کے بارے میں جو لوگ اگر آپ سے کہے, ارے یہ تو بھی کیا کر رہے ہیں بھائی, پورا تھوڑا ہونا تو اور ڈال لو, بولتے لوگ. کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا, جب میں پوری رکابی کو اچھے طریقے سے چاٹتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں بھوک زیادہ لگ رہی شاید, تھوڑا اور ڈال لو نا. بھائی نہیں میرے بھائی, بس ہے, یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, اس وجہ سے چاٹ رہا ہوں میں پورا. کیوں چاٹ لو؟ دو وجہ ہے, یاد رکھیے. ایک وجہ سنت کی وجہ سے, ایک وجہ سائنس کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے برتن اور انگلی کو صاف چاٹ لو, نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کس حصے کے اندر برکت کو چھپا کر رکھا ہے. اللہ اکبر, کسی ذرے میں برکت ہو سکتی ہے. بھائی کھانا تو کھا رہے ہیں, آنکھ کو نہیں لگ رہا, ہو سکتا ہے آپ چاٹ رہے نہیں ہوں گے, برکت چھٹ جا رہی ہوں گی کہیں کونے کے اندر, اس واسطے آپ کے آنکھ کو کھانا نہیں لگ رہا. چاٹ کر کھاؤ, انشاءاللہ آنکھ کو کھانا لگے گا, برکت آئیں گی اس کے اندر انشاءاللہ. ایک سنت برکت کی وجہ سے چاٹنا ہے. دوسرا سائنس. سائنس کیا کہہ رہی ہے, دیکھو تم میں سے جو کوئی کھانا کھانے کے بعد اپنی یہ والی انگلی کو اچھے سے چاٹے گا تو یہ والی انگلی چاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں ایک ایسا لکوڈ پیدا ہوگا جو آپ کے کھانے کو گلانے کے اندر مدد کرے گا. اللہ اکبر. لیکن سائنس ہے بول کے چاٹے تو ثواب نہیں ملتا, سنت بھی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کی سنت ہے کر کے چاٹیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ, وہ سائنس کا ثواب فائدہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. آیا نا سمجھ انشاءاللہ. اور کھانے کی سنتوں کے اندر ایک سنت یہ بھی ہے کہ اگر آپ محفل کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ خود کھانا بانٹ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ سنت سے ثابت ہے کہ بانٹنے والا سب سے آخر میں کھانا کھائے گا, پہلے سب کو بانٹے گا, سب کو پہلے ڈالیں گے. اگر آپ ذمہ داری مت لیجیے, ذمہ داری مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ ذمہ داری لے رہے ہیں تو آپ اپنی پلیٹ میں سب سے پہلے نہیں ڈال لے سکتے, پہلے آپ. اور اخلاق بھی یہی ہے. آج اگر آپ دسترخوان پہ بیٹھے پہلے بازو والوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ. یہ کھانے کی سنت میں ہے. کھانے کی سنت میں ایک اور سنت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کھانا پک جائے تو آپ کے سالن میں تھوڑا پانی ملا دیا جائے, اس کو تھوڑا زیادہ کر کے چھوٹے سے کٹورے کے اندر اپنے پڑوسی کو روزانہ تھوڑا سا سالن دے دیا جائے تاکہ آپ کی پڑوسی سے محبت بڑھتی چلی جائے.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب کھانا ختم کر لیتے تو اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ دعا. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. یہ دعا پڑھا کرتے تھے. دعا انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے.